اگر آپ قرآن کو واقعی میں خوبصورت اور شاندار انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو قرآن کو پڑھنے کے لیے تجوید سیکھنی ہوگی۔ تجوید کے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ان رولز کے بغیر آپ قرآن کو صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تجوید کا پہلا رولز ہم نے پڑھا تھا حرکات، اور آج ہم سیکھیں گے تختی نمبر 4 حروف مدہ، یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف۔ وہ 3 ہیں، کیا کیا ہیں؟ الف، یا، واو۔ یہ تینوں کب کھنچتے ہیں؟ ان کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں۔ الف کب کھنچتا ہے؟ جب الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو، یعنی الف ہے اور اس سے پہلے حرف چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس پر زبر ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لو کہ کسی بھی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد میں الف ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے الف اور حمزہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو حمزہ ہوتا ہے اس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، اسی لیے یہ والا حمزہ نہیں چلے گا، کبھی آپ اسی کو الف سمجھو، یہ الف نہیں ہے۔ تو الف کب کھنچتا ہے؟ جب الف سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر ہو۔ یہاں دیکھیے الف ہے اور الف سے پہلے شین پر زبر ہے، یعنی یہ الف کھنچے گا، یا پھر یوں کہہ لو کہ شین پر زبر ہے اور زبر والے حرف کے بعد میں الف ہے۔ کھینچ کر کس طرح پڑھیں گے؟ شارابا، یہاں پر بھی زبر ہے با پر، لیکن زبر والے حرف کے بعد میں الف نہیں ہے، تو اس با کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا وہی الف کھنچتا ہے جس سے پہلے زبر ہو۔ یا کب کھنچتا ہے؟ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یعنی اس طرح سے صرف یا نہ ہو، یا ساکن ہو۔ جس بھی حرف پر یہ سکون لگا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ساکن بولتے ہیں۔ اگر دال پر لگا ہوا ہے تو دال ساکن، را پر لگا ہوا ہے تو را ساکن، یا پر لگا ہوا ہے تو یا ساکن۔ یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف پر زیر ہونا بہت ضروری ہے، تبھی یہ یا کھنچے گا اور تبھی یہ حرف مد بنے گا۔ اگر اس پر سکون نہیں ہے اور اس سے پہلے زیر نہیں ہے تو یہ حرف مد نہیں ہے، یہ کھنچے گا بھی نہیں۔ یہاں پر دیکھ لیجئے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے قاف پر زیر ہے تو یہ یا ایک الف کے برابر کھنچے گی۔ کیسے کھنچے گی؟ رازقین۔ یہاں پر دیکھیں زا پر زیر ہے لیکن زا کے بعد میں قاف ہے، اس طرح سے یا ساکن نہیں ہے تو اس زا کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ کیوں نہیں کھینچیں گے؟ کیونکہ زیر والا حرف تو یہ ہے لیکن زیر والے حرف کے بعد میں اس طرح سے یا ساکن نہیں ہے۔ واو حرف مد کب بنتا ہے، یعنی واو کب کھنچتا ہے؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو، یعنی اس طرح سے واو ساکن ہو، واو پر بھی سکون ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر یہاں پیش ہونا چاہیے۔ اگر یہ پیش کی جگہ زبر، زیر یا کچھ اور ہے تو پھر واو نہیں کھنچے گا، دھیان رکھیے ہمیشہ۔ یہاں پر دیکھیے کاف پر پیش ہے اور پیش والے حرف کے فوراً بعد میں واو ساکن آ گیا ہے تو اس واو کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کیسے کھینچیں گے؟ تکونو۔ اس نون پر بھی پیش ہے لیکن پیش کے بعد میں واو ساکن نہیں ہے تو نون کو نہیں کھینچنا ہے۔ جو کھینچتے ہیں وہ صرف یہ 3 حرف ہیں۔ الف، الف جب کھنچتا ہے جب الف سے پہلے زبر ہو۔ نمبر 2 یا جب کھنچتی ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو۔ نمبر 3 واو، واو جب کھنچتا ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر پیش ہو۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ زبر زیر پیش والے حرف کو بھی کھینچتے ہیں، حالانکہ زبر زیر پیش والے حرف جب ہی کھینچتے ہیں جب زبر والے حرف کے بعد میں اس طرح سے الف آئے، زیر والے حرف کے بعد میں یا ساکن آئے اور پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن آئے۔ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہاں پڑھیں گے تکونو، کاف کھینچ رہا ہے ایک الف کے برابر، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، جیسے تکونو اس طرح سے کھینچنا بھی غلط ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو ایک الف کے برابر کھینچے گا، لیکن زیادہ تر لوگ نون کو بھی کھینچ دیتے ہیں، تکونو اس طرح سے پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا بہت غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ تکونو شارابا۔ یہاں بھی الف سے پہلے جو ہے زبر ہے شین پر تو الف کھینچے گا، را اور با نہیں کھینچے گا۔ شارابا، شرابا اس طرح سے بہت بچے پڑھتے ہیں، میں نے بچوں کو پڑھایا ہے، جب میں ان کا سبق سنتی ہوں تو وہ شین کی جگہ اکثر را کو کھینچتے ہیں، شرابا اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں اور ان کو سکھائیں، اور اگر آپ ٹیچر
टीचर हैं तो भी आप इसी तरह से सिखाएं। रा पर जबर है ओनली, जबर के बाद में अलिफ नहीं है तो रा नहीं खींचेगा, बा भी नहीं खींचेगा, सिर्फ शीन खींचेगा। शाराबा राज़िकीना, रा खींचेगा क्योंकि जबर के बाद में अलिफ आ गया है। जा नहीं खींचेगा क्योंकि जा पर सिर्फ जेर है। काफ खींचेगा क्योंकि जेर वाले हर्फ के बाद में या साकिन आ गया है। जेर वाले हर्फ के बाद में अगर या साकिन आता है तो या मद्दा बन जाता है। या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। राज़िकीना, काफ को अच्छे से साफ साफ अदा करना है क्योंकि ये दो नुक्ते वाला काफ है। अक्सर लोग ये वाला काफ अदा करते हैं राज़िकीना। मैंने आपको मखरज भी सिखाए हैं, सिफात भी सिखाए हैं। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा और समझिएगा और हरफों को सही सही अदा कीजिए ताकि आपको भी पढ़ने में कोई गलती ना हो पाए और आप अच्छे से पढ़ें। राज़िकीना, ये थी हमारी नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा, जो कि मैंने आपको समझाया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलिफ मद्दा की प्रैक्टिस करेंगे हिजे के साथ भी और रवा के साथ भी। वीडियो को लाइक और सेव कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।